اور اس کی ضرورت بیان کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ احساس تھا کہ یہ ذوق اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا ہے اور اللہ کی نعمت ہے مجھ پر۔ پھر مجھے کچھ اشارات بھی ہوئے، ایک تو یہ ذاتی ذوق تھا، احساس کہ یہ ذوق اللہ پاک نے مجھے دیا ہے، دین کی مسائل کی، احکام کی حکمتیں معلوم کرنا، فوائد بیان کرنا، اور کچھ اشارات بھی ہوئے۔ ایک اشارہ پہلے بیان کیا تھا کہ میں ایک دن عصر کے بعد مجلس میں یہ مراقبے میں بیٹھا ہوا تھا، تو میرے دل میں ایک نور کی روشنی پیدا ہوئی۔ مجھے یہ محسوس ہوا جیسے مجھے اوپر سے کسی نور کی چادر نے ڈھانپ لیا ہے، اور یوں احساس، دل میں احساس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ نے مجھ کو گھیر لیا ہے، اور مجھے ایک دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ یہ کام میں نے کرنا ہے۔ ایک اشارہ تو یہ کہ مجھے دل میں یہ بات ڈالی گئی، اور وہ نور ایسا میرے دل میں آیا کہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دوسرا، ثم الہمنی ربی بعد زمان، ایک زمانہ گزرنے کے بعد پھر اللہ پاک نے میرے دل میں الہام کیا، ان مما کتبہ علی بالقلم العلی، اللہ پاک نے بلند و بالا قلم کے ساتھ مجھ پر یہ فیصلہ کر دیا ہے، ان انتہذ یوم ما، میں کسی دن تو کھڑا ہوں گا، لہذا الامر الجلی، مجھے دل میں یہ القاء کیا گیا کہ یہ کام تم نے بہرحال کرنا ہے، ابھی تو کرنا ہے جب بھی تمہاری مرضی، لیکن انتہذ یوم ما، کسی دن میں کھڑا ہوں گا اس بڑے کام کے لیے۔ اور پھر یہ بات مجھ پر واضح ہوئی، اشرقت ارض بنور ربها، رب کے نور سے زمین روشن ہو گئی، من عکست الاضواء عند مغربها، مشرق سے سورج کی روشنی نمودار ہوئی اور اس کا عکس مغرب پر بھی پڑا، پورے زمین پر روشنی بڑھتی جا رہی۔ وہ کیا ہے کہ اب زمانہ آ گیا ہے، ان شریعت المصطفیۃ، شریعت مصطفیہ، اسلامی شریعت، شریعت کے احکام، اشرقت فی هذا الزمان، آج کے زمانے میں روشن ہوں گے اس بنیاد پر، ان تبرز فی قمص سابغت میں، دلیل کے مکمل لباس، اس سے پہلے عقیدت سے تعلق سے بات مانی جاتی تھی، لیکن اب دلیل کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، اور آنے والا زمانہ ہے کہ شریعت کے احکام کس طرح پیش ہوں گے، دلیل کے لباس میں اور مکمل لباس میں۔ شریعت مصطفیہ روشن ہوگی اس زمان میں اس بنیاد پر، ان تبرز فی قمص سابغۃ من البرہان، برہان، دلیل، لاجک، منطق کی مکمل لباس میں اب شریعت دنیا کے سامنے آئے گی۔ یہ ایک زمانہ آ گیا۔ دوسرا، تیسرا مشاہدہ بیان کر رہا ہوں۔ پھر میں مکہ میں تھا، خواب دیکھا، رأیت الامامین الحسن والحسین، حسنین کریمین کو میں نے دیکھا رضی اللہ عنہما، فی منام، خواب میں دیکھا، دونوں بھائیوں کی زیارت ہوئی مجھے، آنا یوم مکہ، میں مکہ مکرمہ میں، خواب میں ایسے لگا کانہما آتیانی قلما، دونوں بھائیوں نے مجھے ایک قلم عطا کیا، اور فما ھذا قلم جدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے نانا جی کا قلم ہے، تمہیں دے رہے ہیں۔ خواب میں حسنین کریمین نے مجھے قلم دیا، ھذا قلم جدنا رسول، حضور ہمارے نانا جی کا قلم ہے۔ یہ تین اشارات یکے بعد دیگرے وقفے سے ہوئے۔ اب احساس تو مجھے پہلے ہی تھا، اشارات بھی ہوتے رہے، ایک لمبا زمانہ، لطالما احدث نفسی،
ایک لمبا زمانہ میں اپنے دل میں باتیں کرتا رہا، ان ادبن فیہ رسالۃ، ایک رسالہ مرتب کروں، لہذا بنتا گیا ایسا رسالہ ہو تکون تبصرۃ للمبتدی، مبتدی کے لیے بصیرت کا ذریعہ ہو اور منتہی کے لیے نصیحت کا یا دہانی کا۔ مبتدی طلبہ کے لیے کیا ہو؟ بصیرت کا، اور منتہی طلبہ کے لیے یا دہانی کا۔ یستوی فیہ، ایسا رسالہ ہو یستوی فیہ الحاضر والباد، کہ دیہاتی شہری سارے سمجھ سکیں، شہریوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی۔ یستوی فیہ البادی، بد پینڈو بھی اور شہری بھی برابر ہوں۔ یتعاون المجلس والناد، چھوٹی بڑی مجلس سے اس کو قبول کریں، بڑی مجلس بھی چھوٹی نہ۔ یہ میں نے ارادہ کرتا تھا، لیکن رکاوٹ بھی دل کبھی سوچتا تھا، کبھی رکاوٹ پڑتی تھی۔ یعوقنی، مجھے روکتی کون سی بات تھی؟ کہ میں سوچتا تھا کہ لا اجد عندی ولدی ولا ارا من خلفی و بین یدی، میرے پاس اور میرے سامنے، میرے آگے، میرے پیچھے، میرے ماحول میں کوئی ایسا آدمی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کہیں پھنس گیا تو پوچھوں گا کس سے، مجھے نہیں مل رہا تھا۔ لاجد ہندی، میرے پاس کوئی نہیں، والدیہ، میرے سامنے بھی کوئی نہیں، والا من خلفی بین یدیہ، میرے پیچھے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ من اراجعہ فی المشتبہات، کہ میں شبہ میں پڑ جاؤں تو میرا شبہ کون دور کرے گا۔ من العلماء المنصفین، منصف مزاج علماء ثقات، یہ ایک بات کہی تھی کہ مجھے یہ سطح کا لفظ ذوق دیا، لیکن پھنس گیا تو رجوع کس سے کرے گا؟ کوئی بڑا عالم مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اس پر ایک واقعہ عرض کرے گا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر سارے رو رہے تھے، حضرت مدنی ان کے بڑے شاگرد تھے، وہ بھی رو رہے ہیں، لیکن کہتے یار ہم تو رو رہے ہیں اس لیے، تمہیں کیا ضروری ہے کہ تمہارے لیے ہم ہیں، ہمارے لیے کوئی نہیں، رونا ہمارا بنتا ہے، تمہارے لیے کافی ہیں ہم، کہیں پھنسو گے ہم رہنمائی کریں گے، ہم پھنس گئے کون رہنمائی کرے گا؟ ایسا کہتا مجھے اگر میں کہیں شبے میں پھنس گیا تو میری رہنمائی کون کرے گا؟ ایک بات یہ۔ دوسری بات کہ یثبتنی قصور بائی، میری استطاعت کا کمزور ہونا، میری پہنچ نہیں، میں اس درجے کا محدث نہیں جیسے پہلے زمانے کے ہوتے تھے۔ قصور بائی، میرا ہاتھ وہاں نہیں پہنچتا، کوتا ہے، کوتا دست ہوں۔ قصور بائی کا معنی کیا؟ کوتا دست ہوں۔ علوم المنقولہ، نقلی علوم میں، یعنی قرآن، حدیث، تفسیر وغیرہ، مما کان علیہ القرون المقبولہ، جیسے محدثین، حفاظ، مفسرین قرون مقبولہ میں تھے، میرے پاس اس درجے کا علم نہیں، اس درجے کا علم درکار ہے، لیکن میں کوتا دست و قصور بائی۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات، مجھے یہ احساس تھا میں اس درجے کا حدیثیں اور قرآن تفسیر مجھے نہیں یاد، کسی پرانے زمانے میں ہوتی تھی بات۔ تیسری بات، یہ بات بھی مجھے روکتی تھی، یفشلنی، مجھے یہ بزدل بناتی تھی، کمزور بناتی تھی، انی فی زمان الجہل، میں جس زمانے میں ہونا، جہالت کا زمانہ ہے، عصبیت کا زمانہ ہے، اتباع الہوا کا زمانہ ہے،
یعنی حجاب و کل ذی رائے، ہر آدمی اپنی رائے پہ پہنچ رہے، اور اصل منافرت کی بنیاد معاصرت ہے۔ میرے معاصرین جب میرے پیچھے پڑ گئے تو کیا بنے گا؟ یہ اپنی کمزوریاں بھی نظر آ رہی ہیں، لوگوں کی کمزوریاں بھی نظر آ رہی ہیں، زمانہ بھی دیکھا کہ معاصرت میں معاصرین جو کچھ حاصل کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ منافرت کی اصل بنیاد کیا ہوتی ہے؟ معاصرت۔ یہ ان المعاصرت اصل المنافرت، کہ معاصرت ہی منافرت کی بنیاد ہوتی ہے۔ پہلے لوگوں کو آدمی قبول کر لیتا ہے، معاصر لوگوں کو آدمی قبول نہیں کرتا، یہ انسانی فطرت ہے، مزاج ہے۔ میرے زمانے کا آدمی اور یہ آگے بڑھ گیا۔ اچھا، ان من صنف قد استضيف، یہ بھی میرے سامنے ہے کہ جس نے کوئی نئی بات لکھی ہے نشانہ بنا ہے، جس نے کوئی نئی بات لکھی ہے تصنیف کی ہے، وہ کیا ہے؟ استحدث، نشانہ بنا ہے۔ فبان ان ذلك، میں اس کیفیت میں تھا، اقدم رجلا وواخر اخرى، ایک قدم بڑھاتا ہوں دوسرا ہٹا لیتا ہوں پیچھے، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، اس کے تذبذب کی کیفیت پہ ہوں، ایک قدم بڑھاتا ہوں پھر پیچھے ہٹا لیتا ہوں۔ انا فی ذلک، میں اس کیفیت میں ہوں، مقدم رجلا، ایک پاؤں آگے بڑھاتا ہوں دوسرا پیچھے ہٹا لیتا ہوں، اجری شوطن، ایک چکر کاٹتا ہوں، ثم الٹے پاؤں واپس آ جاتا ہوں، چکر پورا کرتا ہوں پھر الٹے پاؤں، کاکرا کسے کہتے ہیں؟ جیسے کاکرا کسے کہتے ہیں؟ یو ٹرن نہیں، الٹے پاؤں، الٹے پاؤں واپس آ جاتا ہوں۔ یہ کیفیت میری بنی ہوئی ہے۔ اس تفتنا اجل اخوانی رضی، یہ شاہ صاحب کے شاگرد ہیں، مولانا محمد عاشق پھلتی، پھلت نگر کے، ان کے شاگردوں میں سے تھے۔ میرے بھائیوں میں سب سے زیادہ عزت والا وہ، اکرم و خلانی علیہ، میرے دوستوں میں سب سے زیادہ اکرم، محمد نام ہے اس کا، علی محمد نہیں، محمد، المعروف بالعاشق، نام محمد ہے کہ محمد عاشق کے نام سے معروف ہے۔ پھر نام کی مناسبت سے دعا دے رہے ہیں، لا زال محفوظا من کل طارق وغاصب، اللہ پاک اسے ہر رات کو آنے والے اور اندھیرے میں آنے والے سے محفوظ رکھے۔ طارق اور غاسق، رات، دہشت گرد رات کو ہی آتا ہے۔ من کل طارق، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، دعا دے رہے ہیں، من کل طارق استفتنا بمنزلت هذا العلم و فضائلی، اس نے سمجھ لی بات کہ علم تو ضروری ہے، اس کی اہمیت بھی ہے، اس کی فضیلت بھی ہے، اور میری کیفیت بھی دیکھ رہا ہے، الہما، اس کے دل میں بھی بات ڈالی گئی، ان السعادت لا تتم الا بتتبع دقائقہ و جلائلہ، نیا کام ہے، چھوٹی موٹی ساری باتوں کا تتبع کرنا پڑے گا، کوئی کام میں نیا کرنا ہونا تو اس کی کلی جزی ساری باتیں نئے سے کرنی پڑتی ہیں۔ علم ضروری ہے، اہم ہے، لیکن یہ مکمل نہیں ہوگا، یہ سعادت مکمل نہیں ہوگی الا بتتبع دقائقہ و جلائلہ، چھوٹی موٹی ساری باتوں کا تتبع کرنا پڑے گا۔ وعرفہ، اسے یہ بات پہچان لی، سمجھ لی کہ لا يتيسر له الوصول الیہ، اس علم کے وصول تک آسانی نہیں ہوگی، اس کا وصول اتنا آسان نہیں ہوگا الا بعد مجاہدۃ الشکوک والشبہات، قدم قدم پر شکوک و شبہات سے جہاد کرنا پڑے گا۔ مجاہدۃ الشکوک و شبہات، شکوک اور شبہات
نیا کام ایسا ہی ایسا ہو گیا، یہ ہو جائے. مقابلۃ الاختلاف والمناقضات، اختلاف سامنے آئیں گے، مناقضات سامنے آئیں گے، اس کے لیے مقابلہ جگر سوزی کرنی پڑے گی. مقابلہ قبیل کسے کہتے ہیں؟ اختلاف اور مناقضات کو حل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جگر سوزی کرنی پڑے گی. اچھا، ولا یستتب له الخوض، یہ ساری مشکلات دیکھ کر کہ کسی آدمی کو تو آگے بڑھنا ہی ہوگا، کسی کو تو دروازہ کھٹکھٹانا ہی ہوگا. کیا ہے؟ لما یستتب له الخوض، اس پہ غور مکمل نہیں ہوگا الا بسعی رجل یکون اول من قرأ الباب، جس نے بھی کام شروع کیا وہ پہلا دروازہ کھٹکھٹانے والا ہوگا. ساری باتیں اس کے کھاتے پڑ جائیں گی، کھاتے پڑ جائیں گے، کھاتے پڑ جائیں گے. اور جب بھی کلما دعا لباہ العوابد الصعاب، صعاب اڑیل، عابد واشی، اس کو اڑیل واشی جانوروں کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ مسائل، اڑیل جانور جنگل کے جو اس کو قابو کرنا مشکل ہوتا ہے، ایسے مسائل کو کنٹرول کرنا کیا ہو جائے گا. چلیں آگے پڑھیں. اطافہ، أطاف ما قدر عليه من بلاد الأحكام توسع فيه الخلق من عباد يتفحص ہمیں پڑھا. اچھا، اس نے یہ دیکھا کہ کوئی تکڑا آدمی ہوگا، تلاش کرتا ہے کہ یہ آدمی جو بھی پہل کرے گا اس کو ہمت والا ہونا، اس کو شکوک و شبہات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اس کو جگر سوزی بھی کرنی پڑے گی. وہ گھما شہروں میں. اطافہ ما قدر علیہ من البلاد، مولوی عاشق صاحب نے چکر لگائے جن شہروں میں بھی جانے کی قدرت تھی. اچھا، وبحث من تبسم فی الخیر من العباد، بندوں میں سے جس میں خیر نظر آئی اس کو اسے بس کی فریضہ. وتفحص سینہم وشینہم، سب کی سین شین چیک کی. قاری صاحبان کیا کرتے ہیں؟ عین قوف، سب یہ محاورہ ہے. تفحص سینہم وشینہم، سب کی سین شین چیک کی اس نے، بہت سے لوگوں کو. وصبر غصہم وسمینہم، اس نے ٹٹولے لاغر جانور اور موٹے جانور، جیسے قربانی میں ٹٹولتے ہیں. لاغر غص، لاغر جانور، سمین موٹا جانور. اچھا، فلم یجد من یتکلم فیہ بالنافع، وہ سارے شہروں میں پھرا، بہت سے لوگ چیک کیے، کسی پر تسلی نہیں ہوئی، نہیں پایا اس نے من یتکلم منہ بالنافع، کوئی نفع بخش کوئی بات کرنے والا نہیں پایا. ویاتی منہ بجذبۃ ساطع، کسی کے پاس بھڑکتا ہوا شعلہ نہیں پایا، چنگاری ہیں. کسی کو پوری بات کرنے والا نہیں دیکھا، اور کسی کے پاس بھڑکتا ہوا شعلہ نہیں دیکھا. فلما رأى ذلك، یہ دیکھا، اللہ علیہ، میرے پیچھے میرے چمٹ گئے جی، میرے پیچھے پڑ گئے، کہا جی یہ تو کرنا ہی ہوگا. لببنی برزعنی، مجھے مجبور کیا، لببنی، میرے گلے میں چادر ڈال دی. لببتہ برضائہ، لببنی، امسکنی، مجھے روک دیا. میں عذر پیش کر رہا ہوں، وہ سن نہیں رہا. سالت بیماری بمعاذیری المصائب، میری معذرتوں سے وادیاں بھر گئیں، وادیوں میں سیلاب،
اتنی عبادتیں میں نے کی، سالت بمعاذیری المصائب، وادی ہے میری عبادت ہے، میں عبادتیں کر رہا ہوں، وہ کرنا ہی ہے۔ افہمنی اچھا، کلما تذبت ذکرنی حدیث الالجام، افہمنی، جب کوئی عبادت کرتا تو لگام والی حدیث یاد کرا دیتا کہ جس کے پاس علم ہے اور وہ چھپا رہا ہے، اس کو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ یہ حدیث سنا کر مجھے پڑا، من قطع علما الجم یوم القیامت من النار۔ یہ لگام والی حدیث مجھے سنا کر مجھے کیا کہتا تھا؟ لاجواب کر دیتا تھا، افہمنی، لاجواب کر دیا اس نے مجھے، اشد الافہام، سخت لاجواب کرنا۔ کیسے؟ ذکرنی حدیث الالجام، لگام والی حدیث مجھے یاد کرا دی، حتی آیت بی المذاہب، میرے سارے راستے بند کر دیے، میرے راستے کیا ہو گئے؟ بند ہو۔ سالت بمعاذیر المصائب، میری معذرتوں سے وادیاں بہنے لگی۔ اے کن تو انہا احد القبر، مجھے یقین ہوا کہ ہے تو بہت بڑی بات ہے کہ کرنی پڑے گی۔ اے کن تو انہا احد القبر، بڑی باتوں میں سے ایک ہے۔ وَإِنَّهَا لَمَا كُنْتُ أُلْهِمْتُ سُورَةً مِّنَ السُّوَرِ، کہ ہے وہی جس کی بات صورت ہے مجھے الہام کی گئی تھی۔ أُلْهِمْتُ سُورَةً مِّنَ السُّوَرِ أَنَّهُ قَدْ سَبَقَ عَلَيَّ الْبَابُ، اب سبق علی الکتاب، تقدیر مجھ پہ غالب آ گئی ہے، یہ مجھے یقین آ گیا کہ سبق علی الکتاب، مجھ پر تقدیر غالب آ گئی ہے۔ انہ امر قد توجہ من کل باب، ہر طرف سے یہی حکم میرے سامنے آ رہا ہے، ایسا امر ہے قد توجہ من کل، جہاں جاتا ہوں سامنے یہی کھڑا ہے، فتوجہت الی اللہ، پھر میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، یا اللہ ٹھیک ہے، توفیق تو دے، کروں گا میں۔